یا ملائکتی و سکانہ سماواتی، اللہ خطاب کر رہا ہے اے میرے فرشتوں. معلوم ہے صرف فرشتے آسمانوں پر نہیں رہتے. اللہ فرما رہا ہے یا سکانہ سماواتی، اے میرے فرشتوں اور میرے آسمانوں پر رہنے والوں سب سنو. معلوم ہے وہ اور ہیں، فرشتے اور ہیں. کیا سنو؟ ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مطیۃ ولا شمس مضیۃ ولا قمر منیرا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کیا، لیکن ایک جملہ ایک بات کہنے کے لیے ترجمہ کر دوں، توجہ رکھیے گا. ترجمہ کیا ہے؟ میں نے اللہ فرما رہا ہے میں نے آسمان بنایا ان کے لیے. جن ہستیوں کو بعد میں ذکر کیا نا ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میں نے آسمان بنایا ان کے لیے، زمین بنائی ان کے لیے، دریا بہائے ان کے لیے، پانی بنایا ان کے لیے، آسمان بنایا ان کے لیے، سورج بنایا ان کے لیے، چاند بنایا ان کے لیے، ستارے بنائے ان کے لیے. یہی ہے نا ترجمہ. اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے لیے سب کچھ خلق کیا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا. پھر دوہرا دوں جملہ جو کہنا ہے، زمین بنی ان کے لیے، آسمان بنے ان کے لیے، دریا بنے ان کے لیے، سورج بنا ان کے لیے، چاند بنا ان کے لیے، ستارے بنے ان کے لیے. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کسی کو کوئی قلم دوں تحفے میں اور دے کے کہوں یہ آپ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آپ لے کے کہیں رکھ دیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہوگا جب جی چاہے استعمال کریں. آپ کے لیے ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، یہ قلم آپ کے لیے ہے. جملہ واضح ہو رہا ہے جو میں سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ قلم آپ کے لیے ہے، اس کو کہیں رکھ نہ دیں، جیسے چاہو استعمال کرو. اب سمجھ میں آیا؟ زمین ان کے لیے ہے، آسمان ان کے لیے ہے، پانی ان کے لیے، سورج ان کے لیے، چاند ان کے لیے، ستارے ان کے لیے. رکھنے کو تھوڑی دیے گئے، ان کے لیے. ان کی مرضی ہے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کریں، جب چاہے سورج کو پلٹائیں، جب چاہے ستارے کو گھر پہ اتاریں. ان کے لیے ہے. یا اللہ کن کے لیے؟ یا رب. جبریل آگے بڑھے اور وہ کیوں نہ پہچان سکے اس تفصیلات میں نہیں جاتا. یا رب ومن تحت الکساء. جبریل کہتے ہیں اے میرے رب، یہ اس چادر کے نیچے کون ہے جن کے لیے یہ سب کچھ ہے؟ تو رسول خاتم چادر میں ہیں، علی مرتضیٰ جیسا قسیم الجنت والنار چادر میں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جیسے چادر میں ہیں. اور اللہ نے جب بھی اپنا کوئی حکم بھیجا ہے تو رسول کو مرکز بنا کر بھیجا ہے. شریعت رسول کو مرکز بنا کر بھیجی، کتاب رسول کو مرکز بنا کر بھیجی، احکام رسول کو مرکز بنا کر بھیجے. اس پنجتن کے مجمع میں رسول خاتم موجود ہیں، لیکن اللہ کی حکمتیں دیکھیں. وہ حکمتوں کا خالق ہے. رسول کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، حسن کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے
جبریل پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ کون ہے چادر کے نیچے؟ تو اللہ رسول کو مرکز نہیں بناتا، علی کو مرکز نہیں بناتا، امامت کو مرکز نہیں بتاتا، حسن کو مرکز نہیں بناتا، حسین کو مرکز نہیں بناتا. اب تعارف کرا رہا ہے اس نور کا جو معہو ہے. اب اس نور کا تعارف کرایا اور اس کے مرکز کا تعارف کرا کے کہا جبریل ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. جبریل ہم فاطمہ و ابوہا. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تعارف کا مرکز جناب فاطمہ کو قرار دیا. اس کس نے؟ اس اللہ نے جو حکمتوں کا خالق ہے. حکمتوں کے خالق اللہ نے تعارف کا مرکز فاطمہ سلام اللہ علیہ کو قرار دیا. حالانکہ رسول بلند ترین ہستی. ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے. لیکن اس کے باوجود عالمین کی افضل ترین ہستی چادر میں موجود ہے. اللہ اس کے ذریعے تعارف نہیں کرا رہا. کہتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا. کس اللہ نے؟ جو حکمتوں کا خالق ہے. اگر اللہ رسول کے ذریعے تعارف کراتا کہ یہ رسول ہیں، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے نواسے ہیں، اگر اللہ رسول کے ذریعے رسول کو مرکز بنا کر اہل بیت کا تعارف کراتا تو رسول کے رشتہ داروں میں تو ابو لہب جیسا کافر بھی تھا، وہ بھی اہل بیت بن جاتا. اگر رسول کو مرکز بنا کر اللہ تعارف کراتا تو رسول کے جتنے رشتہ دار تھے سب اہل بیت بن جاتے. اللہ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اور جناب سیدہ کو مرکز بنا کر یہ بتایا کہ دیکھو اہل بیت، اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ اہل بیت کون ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ نے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کہہ کر بتایا کہ دیکھو رسول کے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہیں، بطول کے رشتہ دار اہل بیت ہیں. اچھا ہوں گی، میں نے کل بھی عرض کیا تو ہوں گی اور ہوں گی. شاید رسول کی بیٹیاں ہوں گی. جب بیٹیاں اور ہوں گی، اگر ہوں گی تو نواسے بھی اور ہوں گے، نواسیاں بھی اور ہوں گی. لیکن کسی کو نہیں بلایا، صرف ایک کو بلایا. اب میں کیا عرض کروں؟ ایک آیت پڑھ دوں جس آیت میں قطعی طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے رسول کی بیٹی کے حوالے سے کہ وہ کتنی تھی. صرف آیت پڑھ رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. آئیں جناب تشریف لائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اچھا صرف آیت پڑھ رہا ہوں، مزید اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اپنے موضوع کی طرف لوٹ کر آ رہا ہوں کہ رسول کی بیٹیاں کتنی تھیں. بڑا اختلاف ہوتا ہے نا روایتوں میں. کبھی تاریخ کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ اتنی عمر میں شادی ہوئی، اتنی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، 10 سال کے اندر یہ اور بیٹیاں کیسے ہو گئیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ان کی شادیاں بھی ہو گئیں. ان تفصیلات میں نہیں جا رہا تاریخ کی. بس میں تو ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس سے ثابت ہو جائے گا. اور آیت بھی بہت چھوٹی سی.